محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جمعے سے یہ مضمون شروع کیا تھا کہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت اور زندگی کا مقصد تعلق مع اللہ ہے، اور اللہ سے تعلق کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، اور پریشانیاں ان مسائل کی وجہ سے نہیں ہوتی اور ان واقعات کی وجہ سے نہیں ہوتی جو واقعات ہمیں پیش آتے ہیں، بلکہ پریشانیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کمزوری ہے. جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ ہوگا اطمینان زیادہ ہوگا، اور جتنا اس تعلق میں کمزوری آئے گی انسان بے چینی محسوس کرے گا اور کمی محسوس کرے گا اپنے اندر. چاہے مال و دولت کے ڈھیر اس کے پاس ہو، لیکن چین اور سکون نہیں ہوگا. تو تعلق مع اللہ کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ ایمان ہے. ایمان تعلق مع اللہ کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی تعلق مع اللہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ایمان کے بعد پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا. علم سے ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اور علم سے ہی اللہ کے احکام کی پہچان ہوتی ہے، اور علم سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا حق ادا کرنے کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تیسرے نمبر پہ قرآن شریف ہے، بلکہ تمام علوم کی بنیاد قرآن پاک ہے. قرآن پاک حق تعالیٰ شانہ کی کتاب ہے، اور اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پہ ایمان ہو. ایمان یہ ہو کہ یہ قرآن پاک اس کے معانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس کے معنی اور اس کے الفاظ یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں اسی طریقے سے آج تک محفوظ ہیں. قرآن کے پہلے درجے میں ایمان ہے. اور قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا طریقہ کسی استاد سے سیکھا جائے. یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کھولا، الفاظ کو دیکھا اور دیکھ کے خود قرآن پاک کو پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے. صحابہ اکرام نزول قرآن کے زمانے میں تھے، اس لیے اس زمانے کی جو عربی زبان تھی وہی وہ لوگ بولتے تھے، اور قرآن کی زبان آج بھی محفوظ ہے. لیکن اس زمانے میں اور اس زمانے میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو قرآن کی زبان تھی وہ مادری زبان تھی، لغت امیہ تھی. وہی قرآن کی زبان اور وہی ماں کی زبان، وہی گھر میں بولی جاتی تھی. اور آج عربی زبان محفوظ ہے. جو قرآن کی زبان ہے وہ تعلیمی زبان ہے، آج مادری زبان نہیں ہے. آج قرآن کی جو زبان ہے وہ فصیح لغت، فصیح عربی. ویسے تو عربی مادری زبان ہے ان کی، لیکن قرآن کی جو فصیح عربی ہے تو وہ تعلیمی زبان ہے، لکھنے پڑھنے کی زبان ہے. شعر گوئی، لکھنا پڑھنا، مضامین لکھنا، تو ادبی سرگرمیاں وہ سب کیا ہے وہ لغت فصیحہ میں ہوتی ہے، وہ قرآن والی زبان میں ہوتی ہے. تو صحابہ اکرام کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق یہ ہے کہ آج کے زمانے کا جو عربی ہے اس کی لغت عامیہ، اس کی مادری زبان، لیکن صحابہ کی مادری زبان وہ قرآن والی تھی، قریش کی کم از کم. اور جو دوسرے صحابہ تھے دوسرے قبائل کے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو اپنے قبیلے کے لب و لہجے میں تبدیلی کر کے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت تھی. اس لیے وہ قرآن پاک از خود پڑھ سکتے تھے، لیکن صحابہ کو یہ پابند کیا گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھیں. اور آپ سے سیکھا، جیسے آپ نے پڑھایا ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے صحابہ کرام نے قرآن پاک پڑھا.
آپ سے سیکھ کے پڑھا ہے۔ تو صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، جو جن کی مادری زبان تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، ان کی مادری زبان میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ نہیں، قرآن پاک پڑھنے کا انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبیہ بیان کیے گئے ہیں، ان فرائض منصبیہ میں جہاں بھی بیان کیے گئے ہیں، پہلا منصب یہی ہے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو آج حسن نے تلاوت کر کے بتایا، صحابہ اکرام نے ویسے کی، چنانچہ جیسے آج حسن نے مد کی، صحابہ ویسے مد کرتے۔ اور قرآن پاک جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی انداز سے پڑھنے کی اجازت تھی، لغت قریش پہ رہتے ہوئے بھی کئی انداز سے پڑھنے کی اجازت تھی، تو وہ سارے انداز جو ہیں وہ آگے منقول ہوئے اور ان کو قراءت کہتے ہیں، روایتیں کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک صحابہ نے آج حسن سے سیکھا، یہ تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے سیکھا؟ جبرائیل سے، اور جبرائیل نے کس سے سیکھا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب کوئی طالب علم قرآن شریف کسی قاری صاحب سے باتجوید پڑھ لیتا ہے، بہت سارے آج بھی قرآن پاک پڑھانے والے جو ہے حفظ کرانے والے تو عموماً ٹھیک پڑھاتے ہیں، لیکن مساجد میں جو قرآن پاک ناظرہ پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ بچوں پہ محنت نہیں کرتے۔ ایک تو مسجد کا جو مؤذن ہوتا ہے وہ تھوڑی تنخواہ پہ رکھتے ہیں، خود اس کا قرآن شریف ٹھیک نہیں ہوتا اولاً، تو جو قرآن پاک پڑھانے والا ہوتا ہے، اور اگر اس کا قرآن پاک ٹھیک بھی ہو تو مسجد کی طرف سے کوئی نگرانی کا انتظام نہیں ہوتا کہ جو بچے پڑھنے آ گئے وہ آ گئے اور جتنا دل چاہا ہے پڑھا دیا، کوئی چیک کرنے والا، کوئی امتحان لینے والا، کوئی مساجد میں ایسا نظام نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ بچے تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، انہیں اسکول جانا ہوتا ہے صبح کے وقت، شام کے وقت انہیں اکیڈمی میں جانا ہوتا ہے، ٹیوشن پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو اور استاد کے بعد بچے تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، اور 60 70 100 بچے ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اگر 60 بچے ہوئے اور استاد ایک منٹ بھی دے تو گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے، اور بچوں کے بعد بچے 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں آتے ہوتے، تو وہ 1 منٹ میں بچوں کو کیا پڑھائے گا، کیا سنے گا، کیا پڑھائے گا۔ اس لیے مساجد میں جو نظام ہے، اور بہت سارے لوگ تو مساجد میں پڑھانے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہی نہیں، تو اس لیے ہمارے ہاں جو نظام بنایا ہے ناظرے کا وہ یہ ہے کہ ایک استاد کے پاس 15 سے زیادہ طالب علم ہوں، 15 تک طالب علم ہونے چاہیے ناظرے کے، تو 1 گھنٹہ پڑھائے، اس کی چیکنگ ہوگی، امتحان ہوگا، دیکھا جائے گا کہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، استاد ٹھیک پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا۔ تو قرآن پاک کے الفاظ کی طرف سے بہت زیادہ غفلت ہے، تو الفاظ ٹھیک کرنے چاہیے۔ بعض نے بچپن میں صحیح نہیں کیے تو بڑی عمر میں صحیح کر لینے چاہیے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عثمان نے، سب نے قرآن پاک جو ہے وہ 23 سال میں پڑھا، 23 سال میں نازل ہوا، 23 سال میں پڑھا ہے، بڑی عمر میں پڑھا ہے۔ تو زیادہ تر صحابہ نے بڑی عمر میں قرآن پاک پڑھا، اور قرآن پاک کا عجیب اعجاز ہے کہ جو لوگ عربی نہیں ہیں، مادری زبان عربی نہیں ہے، اگر بچپن میں وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک ان کو بھی صحیح پڑھنا آ جاتا ہے، اور عرب و عجم کا کوئی فرق نہیں رہتا، صحیح قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اور اگر بڑی عمر میں قرآن پاک پڑھتا ہے اور استاد صحیح محنت کرنے والا ہو اور ماہر ہو پڑھانے کا، اور پڑھنے والا بھی کوشش کرے، تو وہ قاریوں کی طرح لب و لہجہ تو نہیں اس کا ہو سکتا، لیکن تجوید کے قواعد کے مطابق قرآن پاک ہو جاتا ہے، اور مطلوب بھی یہی ہے۔ سارے ہی ہمارے امام صاحب نے جیسی تلاوت کی ہے، سارے ایسے تلاوت کرنے جائے، ایسا مطلوب نہیں ہے، سارے ایسا ہو، سب کی آواز ایسی ہوگی نہیں سکتی، اور جیسے امام ہمارے پڑھتے ہیں سارے ہی ایسے پڑھنے لگ جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو تجوید کے مطابق بڑی عمر میں بھی قرآن پاک ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہ ہوا، درست قرآن پاک نہ ہوا بالفرض اگر، تو اس میں بھی تسلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قرآن پاک کو ماہر ہو، صاف قرآن پاک کو پڑھتا ہو، تو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو نامہ اعمال لکھنے والے ہیں اور عزت والے ہیں، پاک فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں گے۔ اور جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہو اور پڑھنے میں اٹکتا ہو
اور قرآن پاک اس کو مشکل لگتا ہو تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، 2 اجر ملیں گے ساتھ ملیں گے۔ تو اس لیے محروم نہیں، قرآن پاک سیکھنے والا جو ہے دنیا کی جتنی بھی تعلیمیں ہیں، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جو اس میں کامیاب نہ ہوا وہ محروم ہے، اس کو ڈگری نہیں ملے گی۔ لیکن قرآن پاک کی تعلیم ایسی ہے کہ اس میں ناکامی ہے ہی نہیں ہے۔ آ گیا تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا شمار فرشتوں کے ساتھ ہو جائے گا، درجے میں فرشتوں والا مقام ان کو مل جائے گا۔ اور اگر نہ آیا قرآن پاک پڑھنا ہے اس کو سیکھنے کے باوجود بھی، تو ہمارے گاؤں میں ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ گاؤں کے چودھری تھے، زمینداری کرتے تھے، کاشتکار تھے۔ تو میرے والد صاحب، ہمارے تایا، میرے والد صاحب کے ماموں یہ دین کی طرف لگے، اور ان لوگوں نے اپنے گاؤں میں جا کے لوگوں کو دین پہنچایا۔ عموماً ہوتا ہے کہ گاؤں کا امام ہوتا ہے، اس کا حال جو ہوتا ہے نا وہ پورے گاؤں کے کمیوں سے کم تر ہوتا ہے بیچارے کا حال۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو تھے والد صاحب تھے، ہمارے تایا تھے، ان لوگوں نے مسجد کا نظام از خود سنبھالا تھا، عالم علم حاصل کر کے مسجد کا نظام خود، اذانیں دینا، صفائیاں کرنا، تعلیم دینا، بیان کرنا۔ عورتوں میں بھی جذبہ پیدا کیا کہ قرآن پاک سیکھنے کی چیز ہے۔ اب بڑی عمر میں لوگوں نے قرآن پاک سیکھنا شروع کیا۔ تو ہماری 2 دادیاں تھیں، بڑی دادی تھی، تو انہوں نے بھی بڑی عمر میں قرآن پاک سیکھنا شروع کیا، اور بھی خاندان کے لوگ تھے جنہوں نے بڑی عمر میں مسائل سیکھے، قرآن پاک سیکھا۔ تو والد صاحب فرماتے تھے کہ ان کا خاتمہ بڑا اچھا، ان کا خاتمہ بڑا اچھا۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے کو دوسرے کلمہ تلقین کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ تھے کہ یہ دوسروں پاس بیٹھنے والوں کو کہہ رہے تھے تم کلمہ پڑھو، کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، یہ فلاں نظر آ رہے ہیں، یہ فلاں چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ تو قرآن پاک سیکھنے سے طالب علم بن جائے تو اس کا خاتمہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ادب ہے۔ قرآن پاک پھر سیکھنے کے بعد ہم یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، تلاوت کرتے رہے ساری عمر آدمی، تلاوت کرتے رہنا۔ سیکھنا تلاوت کرنے کے لیے ہوتا ہے، پھر آدمی تلاوت کا معمول رکھے ساری عمر۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہوتا ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے، یہ تعلق مع اللہ کا عظیم ذریعہ ہے۔ اور قرآن پاک کے ذریعے سے دل کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ تعلق مع اللہ کو کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے اللہ کا تعلق۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں 2 بنائی ہیں، ناک کے نتھڑے 2 رکھے ہیں، کان 2 رکھے ہیں، ہاتھ 2 رکھے ہیں، پاؤں 2 رکھے ہیں، لیکن دل 1 بنایا ہے۔ اللہ ایک، دل بھی ایک۔ تو یہ اللہ کی تجلی گاہ ہوتا ہے دل، اس کو صاف رکھنا چاہیے۔ جہاں مہمان کی آمد ہو اس جگہ کو صاف رکھا جاتا ہے، بارشہ کی جگہ کو صاف رکھا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے، اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، حقوق تو اور بھی بہت سارے ہیں، تو میں قرآن پاک کے وہ پہلو بیان کر رہا ہوں جو تعلق مع اللہ پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور دل میں بہار آتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دل اداس ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کیوں اداس ہے۔ انجانا سا خوف ہے، دل دھڑک رہا ہے، اداسی سی ہے، پریشانی سی ہے، سب کچھ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیوں ہے، کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کو جو بزرگوں نے عمل تجویز کیا احادیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں وضو کریں اور قرآن پاک کھولیں اور اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ قرآن پاک کھولیں اور اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے اور مناجات مقبول میں یہ دعا ہے، اور کسی خود دیکھ لیں مناجات مقبول پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گی، اور ورنہ کسی عالم سے کہیں وہ کھول کے نکال کے دکھا دے گا آپ کو، کوئی طالب علم آپ کو نکال کے دکھا دے گا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور دعا کا انداز بہت عجیب ہے۔
فرمایا کہ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وابن عبدک، یا اللہ آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، یا اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، میں آپ کے قبضے، ماضٍ فی حکموں کا، میرے اندر آپ کا فیصلہ چلتا ہے میری زندگی میں، عدل فی قضاء کا، آپ کے جو فیصلے ہیں وہ سراسر عدل عدل ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے التجا کر رہے ہیں، اپنی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں، اور پھر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک بکل اسم هو سمیت بہ نفسک، کہ یا اللہ آپ کے ان تمام ناموں کے وسیلے سے آپ سے مانگتا ہوں جو نام آپ نے اپنے خود رکھے، او انزلتہ فی کتابک، اے اللہ ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو نام آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اللہ آپ سے آپ کے ان ناموں کے وسیلے سے مانگتا ہوں جو نام آپ نے مخلوقات میں سے کسی کو سکھائے ہیں، اور فرمایا کہ استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ میں آپ کے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو نام آپ نے غیب کے خزانوں میں محفوظ رکھے ہیں اور کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، کسی کتاب میں نازل ہی نہیں کیے، ان تمام ناموں کے وسیلے سے آپ سے میری ایک درخواست ہے، وہ درخواست کیا ہے؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ اے اللہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے، وجلاء حزنی، اور میرے غم کو مٹانے کا ذریعہ بنا دیجیے، وذہاب ہمی، اور میرے فکروں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پاک سے انسان کے غم دور ہوتے ہیں، دل میں اداسی کی جگہ بہار آتی ہے، تو انسان چاہے کہ میرے دل میں بہار آئے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کھولے، قرآن کی تلاوت کرے، اور بعد میں دعا بھی مانگے، اگر یہ دعا آتی ہو تو یہ دعا مانگ لے، ورنہ نہ آتی ہو تو یہ کہے کہ یا اللہ میں قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور اس قرآن پاک کی برکت سے، اس تلاوت کی برکت سے میرے غم کو اور میرے فکروں کو دور فرما دے، میرے دل کو غم اور فکروں سے پاک اور صاف فرما دے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں تلاوت کرنے کے بعد جب انسان دعا کرے تو قرآن پاک کو اپنی گود میں رکھ کے یا ہاتھ میں لے کے پھر اللہ سے مانگے، اس قرآن کے وسیلے سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور قرآن پاک کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن پاک کا معنی سمجھا جائے، درس قرآن میں شریک ہوں، اور قرآن پاک کا ایک حق یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تو قرآن پاک کے ذریعے سے بھی تعلق مع اللہ پیدا ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک کے ساتھ تعلق میں، اس کی تلاوت میں، اس کے سیکھنے میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کا جائزہ لے کے اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعلق قرآن پاک سے مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق انشاءاللہ مضبوط ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دل میں بہاریں لگائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔